بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے پاکستان امریکہ کے تعلقات کی، اور جو اس وقت افغانستان میں مصالحتی عمل جاری ہے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. اور میرے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو میرے بڑے اچھے دوست اور ہمارے مہمان. ڈاکٹر رؤوف حسن صاحب، یہ چیف ایگزیکٹو ہیں، ہیڈ ہیں، فاؤنڈر ہیں ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ ساسی. تھینک یو جی ویری مچ فار اپیئرنگ on my show, on your show. So let's begin with رؤوف صاحب with you. جو ریکنسلیشن کا پروسیس چل رہا ہے اس وقت افغانستان کے کانٹیکس میں، آپ اس کو کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ یہ کامیابی کی طرف گامزن ہے کہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے؟ اس وقت تو پھنسا ہوا لگ رہا ہے سر. اچھا، دیکھ رہے 4 سٹیپس تھے جو کہ ایئرمارک کیے گئے تھے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ امریکی افواج کا افغانستان سے نکلنا. لاسٹ جو 5th راؤنڈ ہوا تھا اس کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ڈرافٹ ہے. لیکن میری انفارمیشن ہے کہ ٹائم لائن کے اوپر ابھی تک کام کرنا باقی ہے. ٹائم لائن سے مراد یہ ہے کہ یو ایس فورسز کب نکلیں گی افغانستان؟ اصولاً تو انہوں نے کہا کہ ہم نکال دیں گے، یہ نہیں کہا کہ جی سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں 5 سال میں. یہاں بات پھنسی ہوئی. سیکنڈ اسٹیپ تھا طالبان کیا چاہتے ہیں؟ طالبان تو اس وقت وہ کہتے ہیں جلدی سے جلدی اس سال ہی نکل لیجیے. ہم افغانستان میں الیکشن اس وقت کرائیں گے جبکہ ہمارے سوئل کے اوپر کوئی فارن فورسز موجود نہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ جی طالبان یہ ایشورنس دیں گے کہ افغانستان کا سوئل دنیا کے کسی ملک کے خلاف ٹیرر پرپسز کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اس کے اوپر بھی ایگریمنٹ ہو گیا. اب بات جہاں پھنسی ہوئی ہے وہ سٹیپ نمبر 3 ہے. وہ ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ. ٹھیک. اور یہاں میرا خیال ہے کہ افغان حکومت انٹرا افغان ڈائیلاگ سے مراد یہ ہے کہ طالبان اور جو اس وقت حکومت ہے کابل میں ان کے درمیان کوئی ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہونا چاہیے. سب جس میں کہ جتنے بھی ایتھنک گروپس ہیں وہ تمام ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ایگری کریں کہ یہ جو پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا جو پروسیس ہو رہا ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے اور یہ جس طرف جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس بات کے اوپر ورچولی وہاں کوئی کنسنسس نہ ہے اور نہ ہی ابھی تک نظر آ رہا ہے. کیونکہ افغان جو حکومت / معاشرہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ اس وقت لگ رہا ہے. ایک وہ ہے جو کہ پریزیڈنشل الیکشنز چاہتے ہیں جو کہ مئی میں ہونے تھے لیکن اب وہ ان کو سپٹمبر تک پوسٹ پون کر دیا گیا. اور یہ مسئلہ بھی ان کی جو سپریم کورٹ ہے وہاں چلا گیا ہے. وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. دوسرا جو طبقہ ہے جس میں کہ زیادہ لوگ ہیں، جس میں پریزیڈنٹ غنی کے علاوہ باقی جتنے بھی پولیٹیکل گروپس ہیں وہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشنز اس وقت ہونے چاہیے جبکہ پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہو اور فارن فورسز جو ہیں وہ وہاں سے وِڈرا کریں. اور اس کے بعد چوتھا جو اسٹیپ ہے وہ ہے سیز فائر کا ہے. تو وہ تو بعد میں اس وقت پہنچے گا جبکہ یہ ہے. تو جہاں چونکہ افغان معاشرے کے اندر اس میں بہت زیادہ ڈویژن ہے اس وقت، اور کچھ چیزوں میں کو کہتے ہیں نا کہ گول پوسٹ بھی امریکنز بدل رہے ہیں. وہ بات کل انہوں نے جو خلیل زاد صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو لیٹسٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کنڈیشنز بیسڈ وتھڈرال ہوگا جب تک سیز فائر کا مطلب کنڈیشن بیس کا مطلب جی بالکل کہ وہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو کہنے کا مطلب تھا کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوتی اس وقت تک امریکن فورسز. تو یہ دیکھیے گول پوسٹ کہاں سے شروع ہوئی گئی تھی کہ ہم تو نکال رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر کبھی کہاں اب یہاں آ کے کنڈیشن بیسڈ. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس وقت واشنگٹن میں جو کلیئرٹی نہیں ہے جو اس سارے کمپلیکسٹی کا تقاضا کرتی ہے. دونوں طرف کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت. اگر کلیئرٹی کہیں کافی حد تک نظر آ رہی ہے نا سر تو وہ مجھے پاکستان میں نظر. یہاں کلیئرٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے موجود ہے کہ ہم نے پیس کے لیے امن کے لیے کام کرنا ہے. لیکن وہاں جو 2 میجر طاقتیں ہیں اس وقت مطلب افغانستان اور امریکہ، وہاں میرا خیال ہے کہ اور یہ کلیئرٹی جو ہے یہ مجھے آتی ہوئی بھی ابھی ان دا فورسیبل فیوچر جو حالت اب یہ ہمارا ریٹریک ہوا ہے سر اس میں میں فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں وہاں لویا جرگہ ہو رہا ہے اس وقت جو کہ پریزیڈنٹ غنی نے کال کیا. اور پاکستان کی جو افغانستان کی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں انکلوڈنگ ہز اون چیف ایگزیکٹو وہ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے. یہ لویا جرگہ بلایا ہے پریزیڈنٹ غنی نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. تو یہاں تک ڈویژن ہے. ڈاکٹر ماریہ سلطان، سنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جلد ہی امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس کا تو نہیں معلوم، دے اسٹل بینگ ورکڈ آؤٹ. اس کا تعلق اگر ہوتا ہے دورہ یا اٹس انڈر کنسیڈریشن، آئی ایم ناٹ سیئنگ وین بٹ اٹ از انڈر کنسیڈریشن اکارڈنگ ٹو مائی سورسز. اگر یہ دورہ کنٹینجنٹ اپون سکسیس
آپ سمجھتی ہیں کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس افغانستان میں یا اس سے سیپریٹ ایک چیز ہے پاکستان اور یو ایس کے درمیان؟ صاحب آپ بہت عرصہ سفارتکاری کے ساتھ منسلک رہے ہیں تو آپ اس کو تو آپ بھول جائیے نہیں، میں بھول نہیں سکتی ہوں کیونکہ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس قسم کے دورے خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ جو دورے ہیں ان کے پیچھے پس پردہ بہت ساری شرائط وابستہ ہوتی ہیں. ان میں سے سر فہرست افغانستان ہے. افغانستان واحد محبت امریکہ کی اس خطے میں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف بھی کبھی مائل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی پاکستان کی طرف سے ان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے ایک ٹاکنگ پوائنٹ کے علاوہ اس سے بڑھ کر ایک بڑا حصہ ہوگا اس دورے کا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دورے کے اندر آپ کتنی حد تک کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے لحاظ سے، اور اس خطے کے اندر امریکہ کی جو عملداری ہے اس کو کتنی حد تک آپ بیلنس کر سکیں گے چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ظاہر ہے اس دورے کے اندر دیکھی جائیں گی. لیکن کیا آپ عصر نو ایک نئی پالیسی ترتیب کر سکیں گے پاکستان امریکہ کے مابین؟ میرے خیال سے یہ قبل مثال کے طور پر ریکنسیلیشن کا پروسیس آگے نہیں بڑھتا اور وہی بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان یو ڈو مور ڈو مور ڈو مور. تو یہ جو دورہ ہے اس صاحب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بہت سارے مسائل ہیں افغانستان کے اندر. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ 2 دہائی سے وہ وہاں موجود رہے ہیں اور اس 2 دہائی کے اندر انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی. کبھی دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی، کبھی جو ہے ریاست کو بلڈ کرنا، کبھی کچھ کرنا. لیکن 3 یا 4 ایسے مسئلے ہیں افغانستان میں جن کو وہ حل نہیں کر سکے. ایک افغانستان کی ریاست کی سیکیورٹی کا میکنزم کہ اس کو کس طرح ترتیب دینا اور کتنی حد تک وہ اپنے جو خطرات ہیں ان کو نبھا سکتا ہے. دوسری طرف افغانستان کا معیشی مستقبل کہ افغانستان کی ریاست کی معیشت کی بنیاد کیا ہو، کس طرح چلے گی کہ وہ ایٹ کے اوپر تو مسلسل نہیں چل سکتی. تیسرا یہ کہ افغانستان کا سیاسی مستقبل، افغانستان کے سیاسی مستقبل سب سے بڑا مسئلے کا باعث ہے. اسی لیے تو انٹرا افغان ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ افغان آئین تبدیل نہیں کرتے، جب تک کہ آپ افغانستان کے اندر وہ جو پشتون عناصر ہیں جن کو ان کے حق سے جو ہے علیحدہ رکھا گیا، آپ جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس ایک افغان یونٹی گورنمنٹ آئے گی. جیسے دیکھیں ابھی اس کا مسئلہ آپ دیکھیں، میں اس پہ آتا ہوں. میں ذرا آپ سے سوال جو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، میرا ذرا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آیا افغانستان کے علاوہ بھی اس وقت امریکہ میں کوئی ایسی ایپیٹائٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس لیول پہ انگیجمنٹ کریں، اور اگر کریں تو کیا کوئی ٹروکو یا کیا؟ دیکھیں انگیجمنٹ تو ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان سے مکمل طور پہ دستبردار ہو جائیں. یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کتنی حد تک پاکستان کا سیکیورٹی کا ایک ساتھی بننا چاہتے ہیں، پاکستان کا معیشی ساتھی بننا چاہتے ہیں. اس میں آپ کو اختلاف رائے نظر آتی ہے. وہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی میں تو آپ کو لگتا ہے کہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے وہ سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے نہیں ہے. آپ کو امریکہ کی معیشی ضرورت ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آئے. برٹن ووڈ سسٹم کا جو آئی ایم ایف کے اندر جو باقی جو ادارے ہیں اس کے اندر ان کا اثر رسوخ استعمال ہو، لیکن ابھی وہ استعمال ہو رہا ہے آپ کے خلاف کوئرشن کے لیے. اور اگر یہ کوئرشن مسلسل برقرار رہتا ہے تو ظاہر ہے جو آپ کی لیوریج ہے وہ بھی ایک خاص حد تک آپ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد وہ لیوریج جو ہے وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز کے اوپر جاتی ہے اور وہ کم ہوتی جاتی ہے. اور اس وقت یہ ایک فیصلہ ہے جو ظاہر ہے ابھی تک آپ نے امریکہ سے اس طرح دو ٹوک طریقے سے بات نہیں کی، کیونکہ پچھلے 6 مہینے میں آپ کو امریکہ کی طرف سے کوئرشن نظر آئی ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے نظر آئی ہے، ایف اے ٹی ایف کی طرف سے نظر آئی ہے، پلواما کے کیس میں نظر آئی ہے جہاں انہوں نے ہندوستان کے نقطہ نظر کو جو ہے پہ ذرائی دی. آپ کے نقطہ نظر پہ کوئی خاص بات چیت نہیں کی، اور کشمیر کے مسئلے کو جو ہے انہوں نے پس پش ڈالنے کی کوشش کی اور اس کو ایک دہشت گرد مسئلے کے طور پہ دکھانے کی کوشش کی. In all likelihood our relationship would remain kind of transactional. Coming back to you Rauf صاحب، ہم وڈرال کی بات کر رہے ہیں. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اب امریکہ تیار ہو گیا ہے یو ایس سے اپنی فورسز نکالنے کا، حالانکہ میری رائے ذرا تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ رؤوف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بائیلیٹرل ڈائیلاگ کروا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور یہ کل اور آج یہ 7واں راؤنڈ ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں، اور افغانستان سے بھی ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے، اور آج ہمارے وزیر خارجہ نے بھی اس فورم سے خطاب کیا ہے. تو میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو امریکہ کہتا ہے کہ دہشت گردی ہمارے لیے کوئی بڑا چیلنج اب نہیں رہا، ہمارے اصل جو دشمن ہیں یا وہ ہیں چین اور روس. اگر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کس طرح ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ یہ جو جس علاقے میں موجود ہے افغانستان،
وہ پلیٹ میں رکھ کے پلیٹر میں رکھ کے دے دے گا روس اور چائنا کو, یہاں سے نکل جائے گا, سینٹرل ایشیا بھی حوالے کر دے گا. افغانستان میں اتنے ریسورسز ہیں ٹریلینس ڈالر کے حساب سے. تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا اب افغانستان چھوڑنے کا؟ میں سر آپ کو ایک کوشش کروں گا کہ ایک آپ کو پرسپیکٹو دوں اس کے بارے میں کافی دیر سے ایکچولی میرے ذہن میں یہ امریکہ بار بار بات یہ کرتا ہے کہ ہم اپنی فورسز کو وڈرا کرنے کا, ٹھیک ہے, اٹس ہائپوتھیٹیکلی ہم اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں. ڈز اٹ آلسو مین, کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ انٹینسٹی آف وار جو ہے وہاں وہ اس کو کم کر دے گا؟ 14,500 فورسز کو, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 1,000 فورسز کو وہاں رکھنا چاہتے ہیں. اس کو آپ اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ پچھلے 12 مہینے سے جب سے یہ فورسز کی کم کرنے کی بات ہوئی ہے, انہوں نے جو ٹیکٹک آف وار ہے وہ چینج کیا. اب ان کا جو زور ہے وہ گراؤنڈ فورسز کے اوپر نہیں ہے بلکہ ایئر پاور کے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ فورسز اپنی ودرا کر بھی لیتے ہیں تو اس کا میں یہ مطلب نہیں گردانوں گا کہ وہ جو لڑائی ہے اس کی انٹینسٹی کو کم کریں گے یا وہ اس کو ختم کریں گے. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو طالبان کی جتنی ابھی میرے پاس کمیونیکیشنز آ رہی ہیں دا لاسٹ 4 سے 6 ہفتے جی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جی بالکل کمیونیکیٹ کرتے ہیں جی, ان کی جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ نمبر آف کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں سر. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 17 سال کی لڑائی میں یہ ہائیسٹ ایور کوارٹرلی ڈیتھس ہیں جو کہ ہوئی ہیں, اور وہ اس کی وجہ جو ہے وہ ایئر پاور ہے سر, جو کہ وہ ہوا سے جو وہ ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا زیادہ سرکمسپیکٹ ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ریڈکشن آف فورسز جو ہے وہ اس کا مطلب کیا لڑائی کا ختم کرنا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے, اینڈ آف کانفلکٹ اور اینڈ آف دا وے, کہ اگر یہ جو کانفلکٹ ختم ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ جی پیس آ جائے گا؟ ناٹ نیسسریلی, بیکاز اینڈ آف کانفلکٹ میں ناٹ نیسسریلی لیڈ ٹو ایڈونٹ آف پیس. ٹھیک ہے, لڑائی دیکھیے چونکہ اس کے اندر بھی وہ فیکشن ہم دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے بھی سول وار ہوئی ہے, اور اگر آج بھی امپلیمنٹیشن میکنزم کے بغیر وڈرال ہو جاتی ہے, ایک بات hypothetically again, تو the prospect of civil war is greater than that of peace. This is میری ذاتی اپریزل ہے یہ, اور ہو جائے گا. So اگر امریکہ کی جو الفاظ ہیں اگر ان کو آپ ان کے لٹرل پیرائے میں دیکھتے ہیں تو فورسز کی وڈرال جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انٹینسٹی آف وار جو ہے وہ کم ہوگی. تو امریکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ 1,000 بندوں کے ساتھ بھی وہ اپنی لڑائی یہاں جاری رکھے. اس وقت تک طالبان بالکل نہیں ہوگا سر, بالکل نہیں ہوگا. کوئی ایسا ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے نا طالبان کے سر درمیان اور امریکہ کے درمیان کہ آپ ایک یہاں پہ ایئر بیسز رکھیے, اپنے کچھ فورسز بھی رکھ لیجئے, لیکن اکنامکلی آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیے. انہوں نے کہا بھی تھا سر, ان کا ایک کمیونیکے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ اپنی فورسز کو وڈرا کریں بٹ یو ویلکم ٹو کم بیک ایز اے فرینڈ, ٹھیک ہے, ایز اے فرینڈ. لیکن وہ جو پرابلم ہے اس میں وہ یہ ہے سر کہ امریکہ کا جو اس وقت آبجیکٹو ہے امریکہ افغانستان میں, وہ طالبان کو ہرانا نہیں ہے بلکہ ان کو کنٹین کرنا ہے. اور وہ کنٹین کر سکتے ہیں 1,000 بندوں کے ساتھ اور اپنی ایئر فورس کے ساتھ, وہ ریلیٹیولی جتنا بھی ہے چھوٹا موٹا بھی پیس تو نہیں آئے گا نا جی اگر کنٹینمنٹ ہی. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی اسٹریچ کرے گا. So we are not seeing peace coming back to Afghanistan anytime soon. یہ ایک چلے this is a fair. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین, اور پھر واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اپنے مہمانوں کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ہمارے پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر سلطان, یہ بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے اس وقت تعلقات ہیں اس میں آبویسلی ایک سرد مہری تو میں نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا, لیکن بہرحال وہ حالات بھی نہیں ہیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں یہ ہے کہ بڑے انپریڈکٹیبل قسم کے صدر ہیں, سمجھ نہیں آتی. گول جس طرح انہوں نے بھی کہا گول پوسٹ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, اور کبھی کچھ. ان حالات کو رکھتے ہوئے, اور پھر جو سی پیک کا ہمارا معاملہ ہے, IMF کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنی ہے,
چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت، رشیا کے ساتھ ہمارے کچھ بڑھتے ہوئے روابط، یہ تمام چیزیں کس حد تک انفلوئنس کر رہی ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات؟ دیکھیں اس وقت سارا کچھ موجود ہے پاکستان امریکہ تعلقات میں سوائے پاکستان امریکہ تعلقات کے. یہ تو آپ نے کوئی بڑی اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت آپ نے چین کی بات کی، چین کے جو مفادات، تحفظات اور اس کے مد مقابل امریکہ کی جو نقطہ نظر ہے پاکستان کے ساتھ، وہ آپ کے تعلقات کے اندر ایک پوائنٹ ہے. پاکستان افغانستان کے ساتھ کیا صورتحال بنتی ہے وہ پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک پوائنٹ ہے. پاکستان روس کے ساتھ کیا تعلق، پاکستان ایران کے ساتھ کیا تعلقات، یہ تمام چیزیں جو علاقائی نقطہ نظر سے دیکھنی چاہیے پاکستان امریکہ تعلقات میں، وہ کہیں نہ کہیں فگر آؤٹ ہوتی ہیں. لیکن جو واحد چیز اس وقت نہیں فگر آؤٹ ہو رہی وہ پاکستان امریکہ تعلقات ہیں. کہ پاکستان امریکہ تعلقات، اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں دو لفظوں میں کہ پاکستان امریکہ تعلقات کیا ہیں، اگر میں ان تمام علاقائی طاقتوں کو ایک طرف رکھ دوں تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ پاکستان امریکہ تعلقات کے اندر چار چیزیں ہیں کہ جی اس کے اندر آپ کی ایک تجارتی حجم کے اندر اضافے کی بات ہے، اس کے اندر آپ کی ایک بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر تسلسل کے سے پاکستان کی موقف کی حمایت کی بات ہے، اس کے اندر آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطہ نظر آپ کا یا ہم آہنگی پائی جاتی ہے. لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ ضرور ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ اس انٹیلیجنس شیئرنگ کے اندر پاکستان کو کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ پاکستان ضرور انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہا ہے، امریکہ کی طرف سے کتنی حد تک وہ چیزیں آپ کو دی گئیں. اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے جب اگر امریکن افواج نکلتے ہیں، عسکری افواج نکلتے ہیں اور اس کے مد مقابل امریکہ وہاں جو ہے 30,000 سے زائد کانٹریکٹرز چھوڑتا ہے، تو ان کانٹریکٹرز کا جو حجم ہے یا ان کا دائرہ کار ہے وہ کیسے آپ کو افیکٹ کرے گا؟ یہ وہ مختلف قسم کی جو پوائنٹس ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں. لیکن اس وقت واحد پاکستان امریکہ تعلقات کا محور آپ کے پاس بکل میں خود پاکستان امریکہ نہیں ہے. آپ کے پاس باقی تمام چیزیں ضرور موجود ہیں. بین الاقوامی سمندری معیشی راہداری کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، مڈل ایسٹ کی بات کی جا سکتی ہے، تمام جو باقی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں وہ سبسٹینس نہیں ہے. دیکھیں آپ انڈیا میں رہے ہیں، آپ کو یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان 60 سے زائد مختلف معاہدے تھے جو وہ بھی اب سارے امپلیمنٹ تو نہیں ہو پا رہے ہیں. امپلیمنٹ ہونے کی بات ایک علیحدہ ہے، لیکن ایک فریم ورک ضرور تھا جس کے اندر وہ بات کر رہے تھے. ایک بات آپ نہ بھولیے کہ ہمارا بھی تقریباً 1 ملین ڈائسپورا وہاں رہتا ہے. لیکن اس ڈائسپورا کی آپ کی موبلائزیشن کیا ہے؟ آپ کی کتنے لوگ ہیں جو یو ایس کانگریس کے اندر جو ہے سٹافرز کے طور پہ موجود ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک متحرک پاکستانی ڈائسپورا کے طور پہ وہاں آپ کے لیے یا آپ کے ملک کے لیے لابنگ کے لیے؟ انفارچونیٹلی وہ لوگ اس طرح نہیں کام کرے جیسے کہ ہندوستان میں. آپ کے پاس ڈاکٹر ایشلی ٹیلس نہیں ہے جو پاکستان کے لیے اس قسم کی ایک جو ہے کاوش کر سکے. ہمارے پاس ایک صاحب ہیں حسین حقانی صاحب ہونے والے. دیکھیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ پھر سفارتکاری کا ایک عظیم نمونہ ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے یا آپ کے جو اہداف ہیں اس پالیسی میں کہ پاکستان امریکہ سے آپ کیا چاہتے ہیں، جب تک آپ اس کو واضح نہیں کرتے اور جب تک آپ اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ نہیں کرتے اور اپنے حدود کا تعین نہیں کرتے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان امریکہ تعلقات کے اوپر ایک واضح طریقے سے آگے بڑھ سکیں اور اس کے بعد پھر ان نتائج کے اوپر خوش بھی ہو سکیں. یہ جو باہمی اعتماد کی عدم موجودگی ہے یہ برقرار رہے گی جب تک کہ آپ ایک محور نہیں تلاش کرتے پاکستان امریکہ کے درمیان. ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ٹرمپ وہاں موجود ہیں کیونکہ وہ دو طرفہ تعلقات کو جو ہے ایک نئی سمت میں لے جا سکتے ہیں، نئی سمت میں لے کے بھی جا سکتے ہیں اور ان کی ایک پرائیورٹی بھی ہے. اگر پاکستان امریکہ کے درمیان کوئی دو طرفہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں یا بائیلیٹرلزم پہ کام ہو سکتا ہے تو وہ اس وقت، لیکن ہم ابھی تک وہ فریم ورک ہی اسٹیبلش نہیں کر سکے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا امریکن گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے پاس اس وقت ہونا چاہیے وہ پرسنل ایکویشن جو آپ کو بائیلیٹرل ڈپلومیسی کو آگے لے کے جانے کے لیے ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پاپولر لیول پہ وی شوڈ بی پیئنگ فار ہز ری الیکشن، ٹرمپس ری الیکشن. ہاں جی. اچھا یہ بتائیے رؤوف، آپ کے جو اس وقت ریکنسلیشن کا پروسیس آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا، کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ریکنسلیشن کا پروسیس لگتا نہیں ہے کوئی خاص آگے موومنٹ کر رہا ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 1996 کا جو ہے ڈرامہ ری پلے ہو، ری انیکٹمنٹ ہو ساری کی، اور جو امن ہے وہ تھرو وار آئے، تھرو گنز آئے، ایک دفعہ پھر سول وار ہو، کیاس ہو، اور پھر جو بھی پارٹی like Taliban, if they prevail over them, so they take control of Kabul, اور ہم پھر سارا وہی چیزیں دیکھیں جو ہم نے 90s میں دیکھی تھی. دیکھیے سر،
یہ ہم پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس کی تو بات کرتے ہیں اور ایک پیس اگریمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن پیس اگریمنٹ میرے حساب سے پیس کا 20% اس سے زیادہ نہیں چانس نہیں ہے، اگر ہے لیکن اس کا جو امپورٹنس اینڈ ریلیونس ہے وہ اوور آل سیناریو میں 20% سے زیادہ ٹھیک ہے، باقی جو 80% 75% ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن میکنزم کا۔ ہاں دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر۔ وہ جو آپ اگریمنٹ، اس وقت ایشو کیا ہے افغانستان میں؟ ایشو افغانستان میں یہ ہے کہ امریکہ کے بعد وہاں سب سے بڑی جو ملٹری پاور بیٹھی ہوئی ہے وہ طالبان ہے، اور آج اگر امریکہ نکل جاتا ہے ہائپوتھیٹیکلی، وہ سب اپنی فورسز وڈرا کر لیتے ہیں، ڈیٹیچ کر لیتے ہیں اپنے، تو کابل کے اوپر جو قبضہ ہے وہ 3 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ اور یہ تمام جتنی بھی اس وقت گورنمنٹ آف کابل جو ہے ان کا جو ویودال ہے، یہ اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کس طرح پشاور ایکارڈز اور مکہ ایکارڈز، وہ سارا تو ایشو جو یہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ کا جو سب سے بڑا ایشو وہاں بھی یہی ہے کہ جی امپلیمنٹیشن میکنزم کیا ہے۔ 3 اس وقت سجیشنز جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر ہیں۔ وہ ایک تو کنٹینیوڈ امریکن پریزنس ہے، ڈپلیٹڈ شپ، وہ ہے، وہ 10 سال کی بات کرتے ہیں، وہ 5 کے اوپر ہے، اب سنا ہے کہ کوئی 3 سال کی بات ہو رہی ہے سر۔ سیکنڈ اس کے جی کوئی یو این فورس کو آپ اسٹیشن کریں، اگر امریکہ کی فورسز کے اوپر نہیں اگریمنٹ ہوتا تو وہ۔ تھرڈ جو ہے ایک اور دی آڈیٹی ایز آئی کال اٹ، وہ ہے کہ جی مسلم کنٹریز، یہ جو ملٹری ہمارا الائنس ہے اگینسٹ ٹیرر، وہ جو ہے اس کو جا کے وہ ان کو فورس، جنرل راحیل شریف کے لیے ایک اور چیلنج بننا جا رہا ہے۔ چیلنج سر آپ آپ جان بوجھ کے ٹھیک ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پرسپیکٹیو ہمیں دیا ہے۔ تو وہ جو ہے سر، یہ ایک میرا خیال ہے کہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ تو آپشن نہیں بنے گا، الٹیمیٹلی اگریمنٹ اسی بات پر ہوگا کہ امریکہ کتنی دیر اور ٹھہرے گا، ٹھیک ہے سر، اور اس کا اس وقت کیا ہوگا۔ جتنی دیر ٹھہرے گا، جو انٹرم گورنمنٹ افغانستان میں بنانا چاہ رہا ہے وہ، جس کے راستے میں اس وقت اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اکیلی رکاوٹ ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، تمام لوگ ان پرنسپل اگری کر چکے ہوئے ہیں۔ تو جتنی دیر کے لیے امریکہ کو ٹھہرنے کے اوپر اگریمنٹ ہوگا، اتنی دیر جو ہے وہ ڈیوریشن آف دیٹ انٹرم گورنمنٹ ہوگی، جس میں وہ بیٹھیں گے، تمام فیکشنز جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے۔ لیکن جب ہمارے پرائم منسٹر انٹرم گورنمنٹ کی بات کی تو کابل کے لوگوں نے تو بہت شور سر، آج آپ نے آنا تھا نا، آج آپ کو مس کیا ہم نے بہت مس کیا۔ تو انٹرم گورنمنٹ کے اوپر دیر از اے کنسنسس، ورچولی کنسنسس دیٹ یس انٹرم گورنمنٹ از دی بیسٹ وے، سی بیکاز دی اونلی ادر آلٹرنیٹیو از کہ جی آپ طالبان کو کنونس کریں کہ آپ کابل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ مجھے آپ ایک وجہ بتا دیجئے کہ وہ کیوں کریں۔ وہ نہیں ہوگا۔ امریکنس نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ کنسیکوینٹلی پچھلے 7 8 10 مہینے سے انٹرم گورنمنٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا، وہ میرے پاس اس کا جو براڈ آؤٹ لائن ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ یورپین یونین اور امریکنز کے درمیان کچھ افغانستان کے حوالے سے کنورجنس نظر آتی ہے آپ کو کہ یورپینز آر ناؤ ٹیکنگ بیک سیٹ کہ یار آپ ڈیل کریں؟ ایکچولی یورپین یونین از نو لانگر، مطلب ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک ان کا سسٹم جیسے آپ جانتے ہیں ذرا زیادہ مشکل ہے بنسبت امریکہ کے، کیونکہ امریکہ میں جو پارٹی آتی ہے وہ پریزیڈنٹ آتا ہے، اس کے پاس بہت ساری طاقت موجود ہوتی ہے، اچھے فیصلے کریں غلط فیصلے کریں لیکن طاقت بہرحال ان کے پاس ہوتی ہے۔ یورپین یونین میں اس وقت اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یورپین یونین نے انویسٹ تو بہت کیا ہے۔ دیکھیں جتنا انہوں نے انویسٹ کیا اس کے اندر آپ کو یورپین یونین کے اندر بھی 3 پارٹنرز کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف آپ کے پاس جرمنی، فرانس اور برطانیہ کو آپ امریکہ کے ساتھ رکھیں، اور اس کے بعد دوسری طرف آپ کے پاس اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جنہوں نے زیادہ تر افغانستان کے اندر امداد دی، اس قسم کے کام کیے۔ اب کیا یہ ممالک جو ہیں صرف امداد دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ ریگولر فورسز دینے کے لیے تیار ہیں؟ امداد تو شاید امریکہ زور زبر کر کے زبردستی کر کے شاید ان سے نکلوا لیں، لیکن کیا ان کے پاس وہ کمٹمنٹ ہے ان کے سٹرکچرز کو آگے ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ تمام کچھ کرنے کے لیے؟ نہیں، کیونکہ جب آپ ہارٹ آف ایشیا پروسیس کو دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تقریباً $62 بلین کی جو ہے امداد ان کے نام افغانستان کے لیے مطلب مختلف جگہوں کے اوپر بڈز ہوئیں جس میں پیسے اکٹھے ہوئے، لیکن جو اصل امداد افغانستان یا افغان گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوئی وہ 12 یا 13 بلین سے بھی کم تھی۔ تو اس میں جو اعتماد ہے ان کے سٹرکچرز کا، ٹرانسپیرنسی کا، گورننس کا، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ افغان گورنمنٹ کس کو کہہ رہے ہیں؟ 3 یا 4 شہروں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو انیبل کرنے کے لیے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی تمام تر افغانستان ہے اس کے اوپر؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جی 70% کے اوپر افغانستان میں طالبان کا اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ کس حد تک یہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ مسئلہ واپس جو مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل میں افغان ریاست کا معاشی مستقبل آپ کس بنیادوں پہ رکھیں گے، اس کا سیاسی مستقبل کس بنیادوں پہ رکھیں گے، اور آپ سیکیورٹی کو کس طرح لے کے جائیں گے؟ کیونکہ جب تک آپ یہ سیکیورٹی میکنزم کلیئر نہیں کریں گے، معاشی طور کے اوپر افغانستان کہیں نہیں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، اور آپ کی کالز کے لیے بھی شاید ہمارے پاس کچھ وقت ہو۔
ہمارے ساتھ رہیے گا. رؤوف صاحب ذرا بڑا مختصر بتائیے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. ایران اور بھارت کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ ان کی کیا خواہش ہوگی ذرا افغانستان کے کانٹیکس میں؟ دونوں کو سپریٹلی ڈسکس ہے. ایران کے ساتھ تو ہماری جو افغانستان میں اس کا جو رول ہے وہ پاکستان کے رول کے برخلاف رہا. ٹھیک ہے. 16-17 سال تک ہم جب لڑائی کر رہے تھے وہاں بیسیکلی پراکسی لڑائی تھی ہماری, وہ فارمر ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہے تھے ہم طالبان کو. میری انفارمیشن یہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ انٹرول میں شیئر بھی کر رہا تھا کہ آج بھی جو ایران کا اینگل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ اپنے نیگوسیشنز کو جاری رکھے, بلکہ وہ طالبان کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ آف کابل جو اس کے ساتھ بات کریں. تو اس وقت ایک ایرنٹ کے طور کے اوپر ایران جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور بھارت انڈیا آؤٹ ہے سر اس وقت کا, لیکن بے چین تو ہے, لیکن بہت بے چین ہے, بہت فرسٹریٹڈ ہے, بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. اور میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ یہ, بلکہ جو لڑائی بھی انہوں نے یہ پاکستان میں جو ٹینشن کو بڑھایا ہے اس پاکستان کے ساتھ اپنی, شاید اس کا بھی ایک تو ان کا لوکل بلوچستان میں سارا کچھ, اور اس وقت وہاں انٹینسٹی ہوئی ہے سارا کچھ, یہ تمام وہ انڈیکیشنز ہے جو کہ ان کی فرسٹریشن کو, ان کی غمازی کرتا ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر آ گئے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر عارف صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی پیس ٹاک کی, دوحہ میں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی کہیں اور, یہ پیس ٹاک تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وقتی طور پہ چلتی رہتی ہیں سب کچھ, لیکن الٹیمیٹ ڈیسیشن جب بھی میرے خیال میں ہوگا وہ ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوگا, یہ اس سے پہلے نہیں ہوگا. دنیا میں چلتی رہے گی. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو یہ بات جب تک الٹیمیٹلی اسی وقت پہنچے گی, شاید میں اس وقت موجود ہی نہ ہوں اس دنیا میں, لیکن ہمارے بعد کچھ مسلمان ہوں گے, اس بعد دنیا آدمی سے بھر جائے گی, اور یہ ہوگی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. اور ایک پیغام اور دوں گا, ایک سیکنڈ کی بات ہے کہ پاکستانیوں کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے. مشکل وقت کے لیے پاکستان بہت مشکل وقت آ سکتا ہے, پاکستان میں آئل پرائسز بہت بڑھ سکتی ہیں, پاکستان بجلی کی شارٹیج ہو سکتی ہے, بجلی بالکل غائب بھی ہو سکتی ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اور پاکستانی کو ایز اے مسلمان ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے, ایمان پہ ثابت قدمی. ٹھیک. یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس سے کوئی اتفاق کرتی ہیں کہ جو واحد طریقہ ہے افغانستان میں وہ جنگ ہی ہے؟ دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ ناکامی دیتی ہے ان تمام لوگوں کو جس کو فتح کرنا چاہتے ہیں. 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک افغانستان کی ریاست کا ایک لحاظ آپ کہہ سکتے ہیں قبرستان ہے بین الاقوامی جو ہے بڑی طاقتوں کا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب لوگ پہنچ جاتے ہیں کسی کی بھی حکومت کے دارالحکومت تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ طاقت کا مرکز ہے. کابل کبھی بھی افغانستان میں طاقت کا مرکز نہیں رہا اس لحاظ سے. ہمیشہ ایک جو ٹرائبل سیٹ اپ ہے, جو علاقائی سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ کے ذریعے جو ہے آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر اس وقت بھی جو جرگہ جو لوگ ساتھ کے اس ڈائیلاگ پروسیس کے اندر بھی تقریباً 250 سے زیادہ لوگ تھے. جو 250 سے زیادہ لوگ تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ 6 یا 5 یا 10 یا 15 لوگ موجود نہیں ہیں جس کے اوپر آپ اتفاق کر سکیں جو اس وقت لوگ حکومت کے اندر ہیں. پہلی بات. ایک کالر آ گئے ہمارے یہاں, سو سوری. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں کراچی سے اشرف قندھاری بات کر رہا ہوں. جی اشرف قندھاری صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پاکستان, ہم لوگ پاکستانی ہیں, ابھی ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں امریکہ اور افغانستان کی, ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنا مفاد بھی مسلم, ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے ملک کو. امریکہ افغانستان میں کیوں بیٹھا ہے, کب تک بیٹھے گا؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے, ہم اپنے بارڈر کو جب تک سیف نہیں کریں گے, ہمیں کیا کرنا امریکہ کہاں بیٹھا ہے, کیوں بیٹھا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. ہم جب تک اپنے گھر کو نہیں دیکھیں گے. ایک باقی صاحب بہت دیر سے میں لائن ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں ایک بات مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے. میرے گھر میں اگر میں محفوظ ہوں, باقی کچھ ہو رہا ہو تو میں ان کے اندر جا کے دیکھوں, پوچھوں. میرا گھر محفوظ نہیں, میں دوسروں کے گھروں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں. ٹھیک.
یہ جو بات کر رہے ہیں اب یہ ڈیبیٹیبل ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو محفوظ کریں، لیکن جب آپ بڑی کہتے ہیں کہ اگر دو ہاتھی لڑتے ہیں تو گھاس ہوا تو ہم پہ بھی تو اس کے اثرات ہوئے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بین الاقوامی سلامتی کے اوپر سے دستبردار ہو جائیں اور آپ کہیں جی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس 30 لاکھ سے زیادہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ اس لیے تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان افغانستان کے اندر جو ہے امن نہیں چاہتا. آپ کو ان تمام مضمرات کے ساتھ رہنا پڑا. ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان جو ہے افغانستان میں جو پاکستان کے جائز مفادات ہیں ان کی حد بندی چاہتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ان تحفظات میں جہاں آپ کی ہم آہنگی ہے اس میں آپ ساتھ چلیں اور جہاں نہیں ہے آپ اس سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں. آپ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے نہ تو حامی بننا چاہتے ہیں اس لحاظ سے، نہ اس کے خلاف ایک پالیسی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ افغانوں نے اپنے لیے خود کرنا ہے اور انہیں کو یہ اس فیصلے کی جو ہے جواب دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا چند سیکنڈ ہی رہ گئے ہیں، آپ بس آپ سم اپ کر دیجئے کہ افغانستان میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. افغانستان میں 2 آپشن ہے سر، 1 منٹ صرف لوں گا سر. ایک تو آپشن یہ کہ یہ پیس اینڈ ریکنسیلیشن پروسیس جو ہے یہ وہ ہک اپس کے بعد انہوں تھرو ہو جائے، اس کے چانسز بھی موجود ہیں. لیکن اگر یہ نہیں کامیاب ہوتا تو وی کین لک فارورڈ ٹو another civil war. لیکن ہماری دعا یہ ہے ناظرین کہ افغانستان میں ایک اور سول وار نہ ہو، کیونکہ اس کے مضمرات اثرات پاکستان کے براہ راست پڑتے ہیں. ہم نے 70 کی 80 کی دہائیوں میں دیکھا، 90 کی دہائی میں بھی دیکھا کس طرح پاکستان پہ اس کے اثرات پڑے. مہاجرین کا آنا ہوا، کلاشنکوف کلچر بھی یہاں متاثر ہوا، ڈرگ کے مسائل یہاں پیدا ہوئے، تو بے شمار مسائل ہیں. اسی لیے حکومت پاکستان ہم سب کوشش ہماری یہی ہے کہ افغانستان میں کسی طریقے سے امن آ سکے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.